بھی ہے، ذمہ دار کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، ان سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ آپ بولو کہ میں اتنی شفقت، اتنی محبت کرتا ہوں، اگر کبھی کبھار ڈانٹ دے، کبھی کبھار جھاڑ دے تو کیا ہوا؟ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے کسی ماتحت اسلامی بھائی کو جو آپ کے زیر سایہ ہو، زیر اثر ہو، آپ اس کو بھوک کی حالت میں نیوالے کھلائیں، یہ نیوالا لیجیے، اپنے ہاتھوں سے گرم گرم بریانی کا نیوالا کھلائیں، تھوڑا تھوڑا زردہ بھی کھلا دیں، واہ مزے لگ گئے اس کے، تو پھر شربت بھی پلا دیں، نہیں یہ شربت بھی پیجیے، پانی بھی پیجیے، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا پیٹ بھر خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، آج ان کا کرم نوازی ہے، کھانا ہاتھ سے کھلایا جا رہا ہے۔ جب کھانا کھا چکے، پیٹ اس کا مطلب وہ نارمل ہو جائے، اور وہی پلیٹ کو اٹھا کر وہی کھلانے والا کھانے والے کے منہ پر مار دے، اب کیا ہوگا؟ سچ بتائیے کہ یہ 100 نیوالے کھلانا یاد کہ اس کا ایک پلیٹ مارنا یاد؟ پلیٹ مارنا یاد ہے، یہ جھاڑنا ہے، تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی اصلاح بھی محبت سے ہو سکتی ہے، اگرچہ والد کو اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ضرورتاً شریعت کے دائرے میں رہ کر ڈانٹنے اور مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے بھی کچھ طریقہ کار اصول ہیں، استاذ کے بھی کچھ اصول ہے سزا دینے کے، اور اس کی پوری وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں کی ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، اولاد کی تربیت۔ یہاں تک امام غزالی نے اولاد کی تربیت کے بارے میں لکھا کہ بعض اوقات باپ سر پہ نظر کر دے، جیسے دیکھا ہی نہیں ہے بیٹے کی غلطی کو، کہ اگر یہ بار بار بیٹے کو پتہ چل جائے کہ باپ کو تو پتہ ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، اب وہ بے باک ہو کر باپ کے سامنے آ کر سگریٹ پیے گا، تو پتہ چلا کہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے، دیکھ بھی لیا، سر پہ نظر کرے، اور اب ذہن بنا لے کہ میں کسی طرح میرے بیٹے کی اصلاح کروں گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر غلطی پہ ڈانٹے گا، ہر غلطی پہ جھاڑے گا، بیٹا ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ تو اب اس دور میں جب بیٹا باپ کی نہیں سنتا تو کوئی کس کی کیا سنے گا؟ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، بن سکتی نہیں موتوں کی دنیانی میں، کس کس کو ہو محمد کے موجہ بنے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، جاری رہے گا، صلو علی الحبیب۔ یہ جو شریف کا دلیہ جو حکایت ابھی ہم نے سنی، اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے برکتی کا بڑا رونا ہے۔ ہمارے اجتماع میں آئی ہوئی ہزارہ اسلامی بہنوں کو یہ شکایت ہوگی، ہزاروں اسلامی بھائیوں کو شکایت ہے، جو گھروں میں اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے ان کو بھی اس طرح کی بڑی شکایت ہوگی کہ برکت نہیں ہے۔ کبھی غور کیجئے، امام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت صرف سرکاری مطبخ کے لیے نہیں تھی، ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں کہ اگر ہم 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 1200 روپے کا گھر والوں کو جا کر کئی ہزار روپے کا ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے، بعض کی تنخواہ ہوتی ہے جتنا ایک وقت کا لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کھانا ضائع کریں گے، ہر وقت مہنگی مہنگی غذائیں کھاتے رہیں گے، جب یہ عادت پڑ جائے گی، عادت کی بات کر رہا ہوں میں، جب یہ عادت پڑ جائے گی تو پھر مہنگا لباس پہننے کی عادت پڑ گئی، اچھا لباس پہننا چاہیے، عمدہ لباس پہننا چاہیے، میلا نہیں پہننا چاہیے، لیکن ہر طریقے کی عادت رکھنی چاہیے، نرم گرم کی عادت رکھنی چاہیے، سردی گرمی کی عادت رکھنی چاہیے۔ دیکھیں انسان کو اس قدر ایک مطلب کہ مختلف عادتیں دینے کا ایک نظام دیکھیے، کبھی ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی کھانا ہے تو کبھی روزہ ہے، کبھی کماتے ہیں تو کبھی زکوٰۃ کے نام پر دیتے ہیں، کبھی سفر ہے تو حج کرے جناب، مستحقین کو ڈھونڈے زکوٰۃ دیں، کتنی مشقتیں بعض اوقات عبادت کے حوالے سے ہم پر رکھی جاتی ہیں، فجر میں اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، تو ایسی کئی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کہ مسلمان
اگر شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اس کو کئی ایسی عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس خصوصیت کے ساتھ نماز کا پابند، جو نماز کا پابند ہے تو یہ نماز اس کو وقت کا پابند بنا دیتی ہے. کہ وہ نماز ہے نا، نماز وقت پر ہے، نماز کسی کا انتظار نہیں کرتی. البتہ نمازی نماز کا انتظار ضرور کرتا ہے، اور ایک نماز سے جو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں. تو اگر ہم ہمارے ماحول کو دیکھیں ابھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی، ہمارا بدن گرمی بھی لیتا ہے، سردی بھی لیتا ہے، ہوا بھی لیتا ہے، دھوپ بھی لیتا ہے، سایہ بھی لیتا ہے. اس طرح ہر چیز کا عادی بننا چاہیے. تو کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں بھی ہر چیز کا بندے کو عادی ہونا چاہیے. نزاکت ہی نزاکت، نزاکت ہی نزاکت. پھر عمدہ ہی کھانا کھائیں گے تو اب دیکھیں بعض اوقات بچوں کی عادت عمدہ کھانے کی ہوتی ہے. اب جب اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسے مسائل ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے. بچوں کی امی بھی چیختی پکارتی ہے، کیونکہ عادتیں ہم ہی نے خراب کی ہوتی ہیں. ہم ہی نے مطلب کہ سارے وہ مطلب کہ دکھا کر سارا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، پھر تکلیف ہو جاتی ہے. اگر واقعی ہم قناعت اختیار کر لیں انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. قناعت ضروری ہے، قناعت اختیار کریں، سادگی ہم اختیار کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ حلال روزی کمائیں. حرام میں کبھی برکت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھیے ہم، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ سے مال بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے. دیکھیں مال بکا، پیسہ آیا، مال بکا پیسہ آیا نا، لیکن میرے آقا نے فرمایا برکت چلی جاتی ہے. اب پیسے سے تو برکت ہی چلی گئی. اب پانی ہو، اس کی برکت یہ ہے کہ پیاس بجھاتا ہے. پانی کی برکت کیا ہے، پانی کا اثر کیا ہے، پانی کی خاصیت کیا ہے کہ پیاس بجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پانی سے پیاس بجھانے کی صلاحیت سلب فرما لے. آج سمندر پی جائے لیکن پیاس نہیں بجھے گی. وہ رب کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ سمندر سے پیاس بجھانے کی صلاحیت سلب کر لے اور چاہے تو ایک قطرے کے اندر برسوں کی پیاس بجھا لے. تو تھوڑی میں بھی اللہ تعالیٰ پورا فرما دے، اس میں برکت ڈال دے، اور بہت سارا بھی ہو اور بے برکتی ہو تو پھر کہاں سے پورا ہوگا. اللہ ہمیں سادگی عطا فرمائے، ہماری ایسی تربیت ہو جائے جیسے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے تربیت فرمائی اپنے سپہ سالار کے حوالے سے کہ ان کے مطبخ کا خرچہ بہت زیادہ تھا. ہم سب کا انداز سمجھانے کا ایسا ہی ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے دور خلافت میں ایسی خوشحالی تھی کہ حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے افریقہ بھیجا گیا وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. میں نے زکوٰۃ وصول کر لی، لیکن مجھے کوئی ایسا مستحق ملا ہی نہیں جسے میں زکوٰۃ دے سکوں. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 سال اور کچھ ماہ کے دور خلافت میں تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا. کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا. یہ ہے امن، اس کو کہتے ہیں امن، اس کو کہتے ہیں ترقی. یہ ہے امن، یہ ہے ترقی. جس ترقی اور جس امن پر آج ڈبیٹس ہوتی ہیں، کلام ہوتے ہیں، یہ ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خلافت. تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع، نمازیں، روزے، یہ ہے. آپ کی سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ آپ سے پہلے جو خلافتیں تھی، آپ کے پہلے کے جو معاملات تھے، تو کسی کو عمارتوں کا، تعمیرات کا بڑا شوق تھا، تو ان کے دور میں رعایا بھی تعمیرات اور عمارتوں کی باتیں کرتی تھی. پھر کسی کو موسیقی اور عورتوں کا شوق تھا تو اسی طرح کی باتیں رعایا میں ہوتی تھی. مگر جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جب لوگ ملتے تھے، کتابوں میں لکھا جب 4 آدمی ملتے تھے تو پوچھتے تھے رات کو کتنی نفلیں پڑھتے تھے، کتنا قرآن پڑھا، کتنے روزے رکھے. یہ باتیں تھی. کیوں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز ان کی سیرت ایسی تھی، انہوں نے اپنے ماتحت کی سیرت ایسی کر دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے دور خلافت کے اندر ہر طرف نماز، روزہ اور عبادتوں کے تذکرے ہوا کرتے تھے. یہ اثر پڑتا ہے، یاد رکھیے یہ اثر ہے. اچھا میں نے کہا
جھوٹی قسم کھاتا ہے. میں نے جو روایت بیان کی اس کے متعلق میری اصلاح کی گئی ہے کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت چلی جاتی ہے. صلو علی الحبیب